بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحلیل الاصابع. چلو جی بسم اللہ الرحمن. وضو کے اندر جو سنت کام ہے وہ چل رہے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انگلیوں کا خلال کرنا تو سنت ایدن یہ بھی سنت ہے. کس میں؟ ہاتھوں میں بھی اور پاؤں میں بھی. ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال یہ بھی سنت ہے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ بھی منع کرو. اور انگلیوں کا خلال کرنا تو دونوں ہاتھوں کا فل یدین والرجلین سنت پہ یہ دونوں دا خلال سنت. اس پر دلیل کہ سنن اربع کے اندر یہ حدیث ہے حضرت لقیط بن صابورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صبرانی صابورہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو کرے تو، یعنی آپ نے ان کو مخاطب کیا اور قیامت تک ہر امتی مخاطب ہے، جب وضو کرے تو فاسبغ، پس اچھے طریقے سے کر تو وضو اور خلال کر تو اپنی انگلیوں کے درمیان. تو یہاں پاؤں یا ہاتھوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے دونوں مراد ہیں، چونکہ تخصیص نہیں ہے تو لہذا یہ بھی انگلیاں اور وہ بھی انگلیاں. ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا وحدیث حسن صحیح، اور روایت کیا ہے انہوں نے امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے، یہ تو تھی نا روایت حضرت لقیط سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وضو کرے تو پس خلال کر تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا. فرمایا یہ حسن غریب ہے. تو یہاں وضاحت آ گئی. کیا آ گئی؟ تو وہ جب ایک حدیث میں وضاحت آ جائے نا، کیا آ جائے، تو دوسری جن میں وضاحت نہیں ہوتی، مطلق چیز ہوتی ہے، وہ اس پر محمول ہوتی ہے. کیا ہوتی ہیں؟ اس پر محمول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے نجد مشرق کی جانب ہے، مدینہ شریف سے مشرق کی جانب ہے، اور عراق اسی سمت پہ ہے. کسی دور میں نجد عراق میں شامل تھا، نجد کا حصہ. ظاہر مختلف ادوار سرحداں بدلدیاں رہی نے، تو کوئی تو نہیں بھی جدوں دیا دنیا بنی تے سرحداں پکیاں نے. تو وہ یہ کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق دا بھی حدیث پاک چ نہ ہے اتوں فتنہ اٹھے گا، مشرق دا بھی نہ ہے کہ ادھر فتنہ. ہن عراق تو مراد کیڑی جگہ، مشرق تو مراد طلوع شمس تک کیڑی جگہ، چونکہ تیسری حدیث پاک وچ نجد دا ذکر آ گیا. اس واسطے یہ دو حدیثاں اس تے محمول نے کہ مشرق تو مراد بھی تے عراق تو مراد بھی. یہ قانون ہے جی کہ جدو ایک مطلق شے ہوئے نا تے دوسری حدیث پاک کے چون دی وضاحت ہو جائے تو اس مطلق نو وضاحت والی اتنے محمول کری دے. وہ ایک مطلق مقید بکھرا قانون اصول فقہ دا وہ ہو رہے جی. اچھا جی، تو چونکہ یہاں وضاحت آ گئی ہے لہذا جو پہلی حدیث ہے وہ خلل بین الاصابع، اس سے مراد بھی ہاتھوں اور پاؤں کے دونوں انگلیاں. اور حضرت عبداللہ بن عباس عنہ، جتنے پہلے صحابی کا نام ہے نا، اگلی حدیث عنہ مطلب ہوں یہ بھی ان سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلال کرو اپنی انگلیوں کا، تو نہیں خلال کرے گا انگلیوں کا اللہ تعالی آگ کے ساتھ قیامت والے دن. یعنی انگلیاں دا خلال کرو تو پھر انگلیاں دے جوڑاں وچ اللہ تعالی اگ نہیں پائے گا. گل سمجھی؟ یہ خلال دی وجہ تو جی جگہ سکیاں رہ گئی تو اگ پوے گی جی.
رواہ دارقطنی وہو ضعیف، لیکن جب دوسری حدیثوں ساتھ مل جائیں تو پھر یہاں چلو جی ضعیف تب چھوڑی جاتی جب اس کے مقابلے میں کوئی قوی ہو نہ ہو تو اسی پر عمل کیا جاتا ہے جی۔ طبرانی میں یہ حدیث ہے کہ جس بندے نے نہیں خلال کیا اپنی انگلیوں کا پانی کے ساتھ داخل کرے گا انگلیوں میں اللہ تعالی آگ قیامت والے دن۔ کل سمجھی اے حدیثاں انہاں کول کہ ثابت ہے کہ خلال کرنا چاہیے، خلال انگلیاں ہاتھوں دا خلال غلطی جل باواں تو لوی دین نا جی، باواں تو کہ تے جل سر دا مسح کر کے فارغ ہو گئے اس وقت اس طرح کر لیا، کل سمجھیے انج کر لیا، اس طرح کر لیا، جویں میں دل کرے پر کچھ کیتا صحیح مطلب کچھ کیتا صحیح بھی وچ انگلاں پھیریاں بھی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الطبرانی۔ اچھا جی الاخری کل ختم۔ امر یا حکم ہے نا، خللو تخلل حکم، اور یہ جو وعید آئی ہے بھی آگ داخل ہوگی، یہ امر اور وعید ان احادیث میں محمول ہے پانی کے پہنچانے پر اس جگہ تک جو ان کے درمیان ہے، کیونکہ نہیں جائز چھوڑنا اس چیز کا جو مخفی ہے اس جگہ سے جو ان کے درمیان ہے۔ گل سمجھیے، یعنی یہ جو وعید ہے نا، وعید یہ اس صورت میں جب پانی داخل نہ ہو، تو اگر پانی داخل ہو جائے بعد میں خلال نہ کیا جائے، اس پر بزرگ فرماتے ہیں یہ وعید نہیں ہے، یہ وعید ہے کہ جب یہ جگہ درمیان سے خشک رہ جائے، کیا رہ جائے، تب یہ وعید ہے جی، جی وگرنہ تو یہ پھر واجب ہو جاتا ہے نا جی، وعید جو آ گئی ہے جی، تو لہذا وعید اس پر کہ جب انگلیوں کا خلال نہ کریں، یعنی درمیان میں پانی داخل نہ کریں جی۔ جیسا کہ جائز ہے داڑھی گھنی کے داخل میں، داڑھی گھنی ہو تو داخل میں پانی، اندر پانی پہنچانا یہ بھائی فرض نہیں ہے، جائز ہے، اوپر سے جب داڑھی گھنی تار ہو جائے تو وہ وضو ہو جاتا ہے۔ شیخ کمال الدین ابن حمام نے فرمایا ہے اور تخلیل بعد اس کے مستحب ہے، یعنی جب پانی پہنچ جائے، جب جوڑوں کے اندر، تو پھر اس کے بعد تخلیل مستحب ہے، کیونکہ اس پر مواظبت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ محل کے اندر اکمال ہے، محل کے محل میں جو اکمال ہوتا ہے نا وہ واجب اور فرض نہیں ہوتا بلکہ وہ سنت ہوتا ہے۔ یعنی ہاتھ دھو لی ہے، پھر اس میں جو مسح کی ہے تو یہ سارا دھونا فرض ہے نا، پاؤں بھی دھونے فرض ہیں، تو محل کے اندر یہ اکمال ہے، خارج نہیں ہے اس سے۔ ایک یہ نا کہ بازو کو تھوڑا سا آگے تک دھو لیں، یہ اکمال خارج ہے محل سے، یہ محل میں داخل ہے، یعنی جڑا دھونا ہے نا فرض اندے وچ ہی، اس تو باہر نہیں ہے۔ تو محل میں جو اکمال ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہوتا جی، وہ علیحدہ فرض نہیں ہوتا بلکہ اسی فرض میں داخل ہوتا ہے، پہلے فرض میں۔ انتہا گل مک گئی۔ وقت تقدم، اور یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ فرض کا اکمال سنت ہے، فرض کا فرض کر جو فرض ہے وہ پورا کرنا وہ تو فرض ہو گیا، اس کا اکمال کرنا تاکہ پوری تسلی ہو جائے تو یہ کیا ہے، سنت ہے۔ آگے جی، وتکرار الغسل الی الثلاث، چلو جی، یہ جو دھونے والے اعضاء ہیں، کون؟ ان میں تین مرتبہ دھونا ان کو، یہ سنت ہے۔ یہ تو جو دھونے والے اعضاء ہیں ان میں تکرار الی الثلاث، یہ کیا ہے، سنت ہے۔ منہ 3 باری، باواں 3 باری، پیر 3 باری، اور تکرار کرنا دھونے کا 3 تک، یہ تک داخل ہے بچ، سمجھائیے، خارج نہیں ہے، سنت ہے بھی، مانا کرو اور تکرار کرنا دھونے میں دھونے کا 3 تک سنت ہے بھی، اور تکرار کرنا دھونے کا 3 تک سنت ہے بھی۔ شاباش،
صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیوں بھائی؟ دلیل کیا ہے کہ لمواظبت ہی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ، باوجہ ہمیشگی فرمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام پر، جیسا کہ وہ احادیث صحیحہ میں ہے۔ سمجھائیے؟ تو سوال ہے، جب سرکار نے مواظبت فرمائی تو پھر تو فرض ہو جانا چاہیے کیا 3 مرتبہ؟ تو اس کا جواب معطر کے فی بعض الاحیان، کیونکہ بعض دفعہ یہ ثلاث کو ترک بھی کیا ہے، بعض دفعہ ترک دلیل ہوتی ہے کس کی؟ سنت ہونے کی۔ پھر سمجھا جی؟ اب اس پر جو ہے نا دلیلیں دیتے ہیں، جیسا کہ روایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہ وضو فرمایا آپ نے ایک مرتبہ، 3 اعضاء ایک باری دھوتے، اندر کو ثابت ہویا بھی فرض کنی باری ہے؟ بشرطے کہ ایک باری پورا دھوے، ایک باری وہ بارہ شریعت ہے نا، وہ مسئلہ کتاب ذکر کرتے ہیں وضاحت کی کرنا کہ مثلا ایک بندے نے منہ تے بک پایا نا پانی دا جی، اینا کو دھوتا ہے، دوجی باری اینا دھوتا ہے، تیجی باری اینا دھوتا ہے، تو ایک دھونا ہوا ہے 3 نہیں ہوئے، تو سارے کر دے بھی ہیں، سن دے ہو 3 باری پورا دھونا یہ سنت ہے، 3 باریاں وچ فرض نو پورا کرنا یہ سنت نہیں ہے، وہ تو کی ہویا ایک دھونا ہویا ہے، گل سمجھیے جی؟ بہرحال ہاں بھائی ایک باری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ وضو کر کے ایک مرتبہ فرمایا یہ وضو ہے، نہیں قبول فرماتا اللہ تعالی نماز مگر اس کے ساتھ، یعنی ایک بار تو کاٹ ہوئے تو پھر نماز وہ وضو ہے ہی نہیں، تو لہذا نماز قبول نہیں۔ تو اے جی حدیث پاک کے نواں مسئلہ بھی سمجھ آ گیا نا کیڑا کہ وضو کے بغیر نماز، لہذا وضو میں اگر غفلت ہو، ٹھیک نہ ہو تو نماز نہیں ہونی، سمجھ آئے نا جی؟ چلو جی۔ اور دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا 2 مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جب وضو کیا نا، یعنی 2 مرتبہ دھویا، تو آپ نے فرمایا یہ وضو ہے اس بندے کا کہ دگنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کو 2 مرتبہ۔ اچھا جی 2، تیسرا عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن اس سند بات سمجھانا، ذرا مسئلہ سمجھ لو۔ روایت ہے کہ ایک رجل آیا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، بس عرض کی اس رجل نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طہور، سونے آقا جی وضو کس طرح کرید ہے جی؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا ایک برتن میں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک دھوئے 3 مرتبہ، پھر دھویا اپنا چہرہ مبارک 3 مرتبہ، پھر دھوئے اپنے بازو مبارک 3 مرتبہ، پھر مسح فرمایا اپنے سر مبارک کا، پھر داخل کیا اپنے دونوں انگلیوں کو یعنی سباحتین کو اپنے دونوں کانوں میں، اپنے کانوں کے لیے سباحتین، سباحہ بہت تسبیح کرنے والی، بہت تسبیح کرنے والی۔ اور میں نے پتہ نہیں لیکن میرا ذوق گل آتا ہے کدھر بھی سونے دی انگلی مبارک وال وہ لفظ سبابہ نہیں ذکر کیتا گیا ہونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حدیث پاک کے سرکار سب نہیں سن کرتے جی، باقیاں دی انگلی نو سبابہ کہنا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی مبارک مسبحہ تے سباحہ بہت تسبیح کرنے والی، سبحان اللہ، اپنے مبارک کانوں میں، اور مسح فرمایا آپ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ساتھ اپنے دونوں کانوں کے ظاہر پر، اور سباحتین کے ساتھ اپنے دونوں کانوں کے باطن کا، پھر دھویا آپ نے اپنے مبارک پاؤں کو 3 مرتبہ، ایک باری، 2 باری، 3 باری، یہ 3 طرح وضو ثابت ہے۔
اس تو بعد سونے فرمایا کہ ثم قال ہاکذا الوضوء، فرمایا اس طرح ہے وضو، یعنی کامل وضو یہ ہے۔ فمن، پس جس بندے نے زیادتی کی اس پر، بس 3 تو 4 تے چلا گیا، یا جس نے کمی کی، پس تحقیق اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ گل سمجھی؟ یہ زیادتی تو واضح بھی اور کمی والے پاسے بھی اساس علماء کو جواب آ رہے ہیں، حالانکہ سونے خود ایک باری کیتا تو 2 باری کیتا، سمجھے؟ اندہ کی مطلب وہ اگوزات آ رہی، سنتے ہو؟ اچھا جی، ابن ماجہ کے لفظ ہیں تعدی و ظالمہ، نسائی میں لفظ ہے اساء و تعدی و ظالمہ، مطلب اتنا لفظ ہے، مطلب ہے کہ اس نے کیا کیا؟ برا کیا، حد سے گزر گیا، اس نے ظلم کیا، جس نے اس سے کیا کیا؟ زیادتی کی ہے اس پر۔ بزرگاں دی شان نو سلام، یہ حدیث صحیح ہے، راوی اس کے سیکا ہے، عمر بن شعیب تک نیچے سے سارے، یہ کتاب حدیث جن کتابوں میں ہے عمر بن شعیب تک نیچے سارے راوی سیکا ہے۔ گل سمجھی؟ یہ عمر بن شعیب والی طارق صاحب ذرا دھیان کریں جی، یہ نہ بہت ساری حدیثاں وچ یہ آندا ہے، اور جو پیچھے ہے نا ویکھو کری، عمر بیٹا شعیب کا جی، تے شعیب دے والد دا نام ہے محمد، کی نام ہے؟ محمد۔ تے محمد دے والد دا نام ہے عبداللہ، انہوں دے والد دا نام ہے عمر، عبداللہ بن عمر نا صحابی، یہ عبداللہ بن عمر دے بیٹے دا نام ہے محمد، تے پوتا ہے شعیب، پر پوتا ہے عمر۔ گل سمجھیے کہ نہیں؟ یہ اکثر سند ایویں ہوندی ہے جی لکھیے جی، یہ ان ابی ان جدی ہی، ان ابی ہے تو واضح ہے کہ عمر بن شعیب نے روایت کی اپنے اب سے۔ اب کون ہے؟ عمر بن شعیب نا، روایت کی گئی عمر سے، عمر بن شعیب سے، ان کے شاگرد نے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، کون؟ شعیب سے۔ اور سمجھے پہ اب آگے نا ان جدی ہی، اس ضمیر میں محدثین کا اختلاف ہے جی، کہ سند بزرگوں نے شروع سے چلی آ رہی اس طرح، تو جدے ہی کی ضمیر کدھر لوٹتی ہے؟ اگر جدے ہی کی ضمیر لوٹے نا عمر کی طرف تو معنی بنتا ہے کہ شعیب نے روایت کی ہے عمر کے جد سے، تو عمر کا جد جو ہے وہ محمد ہے، کیا سمجھیے؟ تو محمد تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، کل سمجھو کہ نہیں؟ پھر اس طرح حدیث مرسل بن جائے گی، صحابی کا ذکر نہیں ہوگا۔ اگر جدے ہی کی ضمیر لوٹے شعیب کی طرف، اب مانا ہوگا شعیب نے روایت کی اپنے دادے سے، تو شعیب کا دادا صحابی ہے جناب عبداللہ بن عمر، اب حدیث مرفوع ہو گئی۔ پھر گل سمجھیے، ابھی یہ تو واضح ہے نا، جدے ہی کس کا دادا؟ عمر کے دادے سے یا شعیب کے دادے سے؟ ہوں اگو علامہ دی گل سنو، اس ایک گل سمجھنے تو بعد، اور تھلے لکھیے، علامہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، راوی اس کے سیکا ہے، عمر تک نیچے جو راوی ہے نا محدث سے لے کر عمر تک وہ سارے سیکا ہیں۔ اب اگلی گل سنو، والمحققون علی صحت حدیث عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہے جی، کہ یہ جو اگلی سند ہے محققین کہتے ہیں یہ اگلی سند ٹھیک ہے، اس اتنے تھلوں کدے راوی سارے سیکا ہون تو اس تو بعد عمر بن شعیب عن ابی عن جدی حدیث صحیح ہوتی ہے، سنتے ہو؟ کوئی نہیں، تو محققون علی صحت حدیث عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ اچھا جی، اور وَأَنَّ الْمُرَادَ بِجَدِّهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ جَدُّهُ ابو ابیہ وَهُوَ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ کل سمجھیے، اور محققون علی صحت پر ہے، اور یہ بات کہ مراد بجدہ ہی سے جب مطلق بولا جائے تو جدہ ہی سے مراد ابو ابی ہے، یہ شعیب کے باپ مراد ہوتے ہیں،
یعنی شعیب کے دادا، عمر کے دادا نہیں بلکہ شعیب کے دادا تو وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ صحابی ہے. گل سمجھی جی. تو بچ نہ ایک اور بندے نے نہ شعیب دے والد محمد نے، وہ تابعی نے. اس عمر بھی تابعی ہے، شعیب بھی تابعی، محمد بھی تابعی نے جی. سمجھے جی؟ یہ تین پشتاں تابعی نے جی. جناب عبداللہ اور صحابی نے جی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب نے، بڑی شان والے صحابی نے. اپنے اپنا ذوق ہے نا جی. یہ جناب عبداللہ بن عمر مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی گل کرنے لکھی جانی، جیڑی گل ہر وقت اس زمانے دے مطابق قلم تے کاغذ کول، اس زمانے دے مطابق آئی طرح کاپی پینسل کول. یہ صرف لفظ ہے نا، مطلب ہر دور میں چیزیں بدلتی ہیں. قلم کے سی تے او گتے یا جڑی چیز بھی ایسی جی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان تو بارے میں بات پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت جلال چندے نے، کس وقت خوش ہوتے نے. ہر گل نہیں لکھی تھی. جناب اگلی محفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جل گفتگو شروع ہوئی، جناب عبداللہ چپ کر کے بیٹھے. میں لکھتے نہیں ہوں یا رسول اللہ. جناب عمر جس کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے زبان نو پکڑ کے کی کر کے یہ معجزہ ہے. تم میرے زبان پکڑ گل کر کے بخاؤ، پکڑ گل کر مولوی مولوی جی قسم خدا دی اس پاک کے لفظ نے اتنے یہ نہیں انگلی رکھ کے لفظ ہے آخا زادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نو پکڑ کے فرمایا. یہ او کام ہے جڑا مخلوق بھی کو کر نہیں سکتا جی. زبان نو پکڑ کے فرمایا، اللہ دی قسم چاہ کے فرمایا اس وچوں صرف حق نکلتا ہے جی. ہر شے لکھو جی. یہ واقعی زبردست ہوں نے. یہ نہیں کہ جناب فاروق اعظم دی ذات کوئی اعتراض ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایمان خراب بربادی. اصل کہ یہ کم نہ میں کئی بار تمہیں سمجھانا کہ پھر کوشش کرا گا. یہ اس وقت تقدیر اللہ دے پاسوں مسئلے سمجھانے دے سبب بنتے رہتے سن جی. ہوں آپ نے انہوں ڈکیا، اے گل امت واسطے قیامت تک واضح ہوگی کیڑی؟ اس زبان پاک چو صرف پاویں ہوے جلال دی کیفیت، پاویں ہوے خوشی دی کیفیت، پاویں سونے نماز پڑھا کے فارغ ہون، پاویں نماز واسطے آ رہے نے، پاویں گھر نے، پاویں جنگ تے نے، پاویں کافراں نال مقابلہ ہے، جیڑی بھی کیفیت ہے یہ تو صرف یہ صرف انبیاء دی شان ہوندی. ورنہ بندہ حالات وچ مختلف بولیاں بولدا ہے جی کہ کوئی نہیں جی. یہ صرف انبیاء دی شان ہے کہ ہر حالت وچ صرف حق نکلنا ہے. اچھا جی گل سمجھی جی. تو جہاں بھی یہ آتا ہے نا ان جد ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ شعیب. تو وہ جد کون ہے؟ شعیب کے دادا. ہاں چلو جی رضی اللہ عنہ. گل ختم ہو گئی. ول مراد اب وہ سوال کہ جو زیادتی کرے گا وہ بھی مجرم ہے، جو کمی کرے گا اس نے برا کیا اور ظلم کیا، اس کا جواب سمجھے. مراد زیادتی سے زیادتی الثلاث ہے دراں حالے کے مولوی ظفر اعتقاد رکھنے والا ہو زیادتی کے سنت کا، تب یہ ظلم ہے. تب یہ اعتقاد کرے کہ 4 بارہ بھی سنت ہے. اب یہ گل سمجھیجیے منہ تاکدن سنیتہ. اگے لکھا نا کام آنی فاما ہے جی. پس بہرحال فاما پس بہرحال اگر زیادہ کرے مولوی ظفر دل کی طمانینت کے لیے شک کے وقت، کس کے وقت؟ شک کے وقت. تو ہوں یہ اس وعید وچ داخل نہیں ہے. کیڑی وچ؟ تعدہ اور ظالمہ والی. کیونکہ شک وچ اپنے آپ کڈنا بھی تو یہ مسئلہ ہے. گل ختم ہو گئی. اگلا نال جوڑیا ہے یا نیت کر لے دوسرے وضو کرنے کی، یا 3 بار منہ دھو کے اگلے وضو کی نیت کر لی. وہ کو جواب آ رہا ہے بے فوراً اس طرح وضو کرنا ٹھیک نہیں، وہ بکری گل ہے جی. لیکن یا بے نیت نے وضو ناخرا فلا باس اب کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اب اس پر دلیل کے طمانینت کے لیے ہو 4تھی مرتبہ تو حرج نہیں ہے. اس پر دلیل آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے اس
امارا بترک ما یریبہ الی ما لا یریبہ قضا فی الکافی وغیرہ. شاید حدیث گزر گئی ہے طالبین وچ کہ ایک چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور ایک چیز کی طرف تمہیں اطمینان ہے تو شک والی چھوڑ دو، اطمینان والی بلا لو. یاد ہے نا جی؟ یہ ہے کہ آپ نے حکم فرمایا ہے اس چیز کے چھوڑنے کا جو شک پیدا کرتی ہے اس چیز کی طرف جو شک پیدا نہیں کرتی ہے. تو لہذا اگر کوئی اطمینان واسطے کر رہا ہے تو پھر بھی اس وعید میں داخل نہیں ہے جی. قال فی الخلاصہ خلاصہ کے اندر یہ جزی ہے، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اگر دوئے مولوی بلال وضو کے اعضاء 4 مرتبہ یکرہ ہو تو یہ مکروہ ہے. اے مسئلہ ایک جزی لکھی ایک ہی ہے گل مک گئی. اصل مختلف فقہا کے اقوال بھی جمع کرتے ہیں تاکہ سارے سمجھ آ جائیں. فقی ابو جعفر فرماتے ہیں لا یکرہ ہو، مکروہ نہیں ہے. مکروہ آپ فرماتے ہیں خلاصہ کا مطلب مطلقاً مکروہ ہے. فقی ابو جعفر فرماتے ہیں مکروہ نہیں الا مگر جب کہ دیکھے مولوی ظفر سنت فی ما، وہ لکھے نا کئی معنی فی ما وراء الثلاث، 3 کے علاوہ چوتھی بار کو سنت دیکھے تو پھر اب وضو مکروہ ہوگا. اب سمجھیے ایسا بس. یہ بات جب تک نہ فارغ ہو وضو سے، جب تک وضو کے اندر اگر کسی عضو کو 4 مرتبہ دھو لی ہے تو اس کی یہ تفصیل ہے آپ نے پڑھی ہے. بس اگر فارغ ہو جائے وضو سے تو پھر وضو نئے سرے سے مڈو شروع کر دے تو پھر بالاتفاق مکروہ نہیں ہے. انتہا. یہ عبارت ہے کافی کے اندر. کس کے اندر؟ ساری گل مک گئی. اور کہنا کال فی الخلاصہ، یہ عبارت ہے خلاصہ کی جو آپ پڑھ رہے ہیں. بات سمجھیے ایسا بس. واہ یفید. اب علامہ کا اپنا تبصرہ علامہ حلبی علیہ رحمہ کا. علامہ فرماتے ہیں یہ جو قول آپ نے پڑھے ہیں ابھی یہ فائدہ دیتے ہیں اس بات کا کہ نیا وضو کرنا وضو کے فوراً بعد بغیر اس کے کہ ادا کرے مولوی ظفر پہلے وضو کے ساتھ عبادت، تو یہ وضو پر تجدید وضو انا کی خبر یہ ہے غیر و مکروہ، تو یہ مکروہ نہیں ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی بھی ایک وضو کر کے کوئی اگر عبادت نہ کی جائے دوسرا وضو کر لے تو یہ کام کرنا مکروہ نہیں ہے. لیکن علامہ حلبی فرماتے ہیں فی اشکال، اس میں اشکال ہے. اس میں کیوں؟ اس لیے کہ بوجہ اتفاق بوجہ اتفاق کرنے فقہا کے اس بات پر کہ وضو عبادت غیر مقصودہ لذات ہا ہے، ذاتی طور پر یہ مقصود نہیں ہے. کون؟ وضو. بس جب نہ ادا کیا ظفر نے اس کے ساتھ عمل ان اعمال سے جو کہ مقصود ہیں من شرعیت ہی، وضو کے مشروع ہیں. شریعت منع مشروع، وضو کے مشروع ہونے سے جو عمل مقصود ہے، مثلا کالصلاۃ، سجدہ تلاوت، مس مصحف، یہ وہ کام ہے جو بغیر وضو کے ان کے لیے وضو مشروع ہے. اگر یہ کام نہیں کیا اور وضو کر کے فوراً وضو کر دیا ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے ینبغی اللہ یشرع تکرارہ، بھئی مناسب یہ ہے کہ وضو کا تکرار مشروع نہ ہونا چاہیے قربتاً. کیوں؟ کیونکہ وضو لذاتی تو مقصود نہیں ہے نا، عبادت کے لیے ہے، تو عبادت نہ کریں وضو کرتے رہیں بار بار، سمجھائیے. لہذا بھی یہ تقرب نہیں ہونا چاہیے جی. فیکون اسرافا محضا، یہ محض اسراف ہو جائے گا. انہیں گل دل نو لگ دی ہے، سمجھے نا جی. لیکن جو کہ جزیاں ہیں تو وہ لیکن یہ بھی نہیں وہ نوز باللہ کو گستاخی کرنی ہے. لیکن آج کل عمل اس سے ہی ہے جڑا نا جس فتویٰ ہے کہ وضو کے بعد جب تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو بغیر وضو کے نہیں ہوتا، نیا وضو نہ کریں. ہاں جو سنتے ہیں پیچھے غیبت کے بعد وہ چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں وضو کر لینا، وہ چیزیں ساری ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اچھا جی، گل ختم ہو گئی. وقد قالوا، علماء نے فرمایا سجدے کے بارے میں جب کہ نہ ہو مقصود تو نہیں مشروع تقرب اس کے ساتھ مستقل، فکانت مکروہتن، پس ہوگا مکروہ.
فہذا اولا، پس یہ اولا ہے. مطلب کیا ہے؟ اے جڑا سجدہ تلاوت نہیں ہے، جڑا اونج سجدہ کرے بطور دعا کرنا، یہ سجدہ چونکہ شرع تقرب کے لیے نہیں ہے. کل سمجھیے، یہ ایک ثابت ہے دعا کرنے کے لیے، لیکن جو تقرب کے سجدے ہیں نا وہ نماز کا سجدہ ہے اور تلاوت کا سجدہ ہے جو بطور قربت شریعت کے اندر مشروع ہے جی. تو لہذا یہ اگر سجدہ کسی نے کیا ہے نا تو یہ وہ کام نہیں ہے جو بندہ کہے کہ چونکہ تقرب کے لیے تھا لہذا اس نے کیا ہے لہذا دوبارہ وضو کرے، یہ اس میں داخل نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اب یہ تو آگی زیادتی والی صورت. کیا آگے؟ زیادتی والی. خلاصہ یہ ہے کہ زیادتی کس نیت سے کرے؟ سنت سمجھ کر، تو تب یہ ظلم ہے. کل سمجھے؟ اگر شک کی وجہ سے اطمینان کی وجہ ہو تو مطلب چلو جی. وقضا اسی طرح مراد نقصان تسلیس سے، بے تین سے اگر کسی نے کمی کی ہے تو وہ بھی اس نے ظلم کیا ہے. اب یہ ذرا سمجھیں، اس سے مراد بھی بزرگ فرماتے ہیں مع اعتقاد سنیت، کہ سنت کا اعتقاد رکھے. 2 مرتبہ سنت پوری ہو جاتی ہے یا 1 مرتبہ سے سنت اس نے تعدی کی ہے، اس نے ظلم کیا ہے. سنت کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ ہے. اگر اعتقاد یہ ہو کہ سنت 3 مرتبہ ہے اور 2 مرتبہ بھی سرکار سے ثابت ہے، 1 مرتبہ بھی ان حدیثوں پر عمل کرے تو یہ نہ ظلم ہے نہ تعدی ہے جی. ما اعتقاد سنیت ومانا فقط تعدی الی آخرہ، اس نے تعدی کی کیا مطلب ہے؟ یعنی تجاوز کر گیا ہے سنت کی حد سے زیادتی کرنے میں اور ظلم کیا اس نے سنت کا، اس کے وظالم سنتا حقھا فی النقصان، یہ مطلب ہے. یعنی سنت میں حد سے گزر گیا ہے، یہ ہے تعدی، اور سنت کا حق ادا کرنے میں پیچھے رہ گیا ہے، یہ ہے ظلم. کیا ہے؟ تسی یہ تھوڑا ایک مسئلہ سمجھ لو نا، بس سنت تو اگاں نکل جانا یہ بھی ٹھیک نہیں، تے سنت تو پیچھے رہ جانا تو دین کی سمجھ آیا؟ بس دین صراط مستقیم تے ٹرنے دا نہ ہے، لہذا بچ اپنی عقل نو دخل دینا. وہ جی عرض کی ہے جی، وہ جی 6 رکعتاں ہو گئی تاں کی ہے جی، نہیں جی 4 ہی فرض نے، زور دیا 6 میں ہو گئی ہیں جی. گل سمجھی جی؟ اے مطلب ہے جی. چلو جی مسئلہ جی گل ختم. مڈو شڈو. ثم المراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ وضو کیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. پھر مراد پہلی مرتبہ فرض ہے، جو پہلی مرتبہ دھویا ہے نا 3 مرتبہ، پہلا کیے تے دوسرا سنت ہے، دوسرا تے وَالثَّالِثَةُ دُونَهَا فِي الْفَضِيلَةِ، تیسری مرتبہ فضیلت میں دوسری مرتبہ سے کم ہے. ایک قول اے ہے، ایک تے وکیلا بعض نے کہا دوسری مرتبہ سنت ہے، تیسری مرتبہ اکمال سنت ہے. پہلی مرتبہ تو فرض ہے بالاتفاق قضاء فی الاختیار، لیکن علامہ فرماتے ہیں اولا یہ ہے کہ ثانیہ اور ثالثہ یہ مل کر دونوں سنت ہیں. یہ مل کر دونوں سنت اس لیے کہ تسلیس الذی هو السنۃ انما يحصل بہما، کہ تسلیس جو کہ سنت ہے وہ جب یہ دوسری تیسری مرتبہ دونوں جڑیں گے پہلی کے ساتھ تب حاصل ہوگی. تو پھر اولا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دوسری اور تیسری مرتبہ کا مجموعہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. دیکھو کیسے بریک مسئلہ کڈیا کہ یہ دوسری بار جڑا دھونا ہے ایک ہی ہے، تیسری بار دھونا ہے ایک ہی ہے جی. سنت کیڑا ہے جی؟ تو 3 قول نے. اولا ہے کہ یہ دونوں مل کر مجموعہ سنت ہے، پہلی مرتبہ فرض ہے. گل سمجھیے؟ ایشا بس. تو مطلب یہ کہ پہلی مرتبہ سنت نہیں ہے، پہلی مرتبہ فرض ہے. یہ دوسری تو تیسری مرتبہ ہے نا یہ اگے جی. چلو چلو شبن والنیت والترتیب، چلو جی. اور نیت سنت ہے وضو میں، اور ترتیب شاباش شاباش شاباش. اور نیت سنت ہے وضو میں اور ترتیب، اور نیت سنت ہے وضو میں اور ترتیب، اور ترتیب
تو وضو کے اندر نیت وہ کی شے بھی اگوں آ رہی ہے. ہمارے نزدیک وضو میں نیت سنت ہے. کیا ہے؟ نیت سنت ہے. وہ نیت کے بغیر وضو کیا، اس وضو سے جو کام کرنے ہیں وہ کام ہو جائیں گے، وضو کا ثواب نہیں ہوگا. کیا بڑا میں نیت کرنے کے بغیر کسی نے وضو کیا، جو کام کرنے جو کام وضو سے کرنے ہوتے ہیں وہ کام ٹھیک ہے، لیکن وضو کا ثواب نہیں. مطلب سنت ہے وضو میں اور فرض نہیں ہے، برخلاف ثلاثہ کے. ثلاثہ کون؟ امام مالک پہلے نے، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل ترتیب میں زندگی پاک دی. یہ ہوں ثلاثہ. ان تینوں بزرگوں کے نزدیک وضو میں نیت فرض ہے. وضو میں جس طرح باقی اعمال میں نیت فرض ہے نا، نماز میں، حج میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، وہ مارن جی بھی فرض ہے، بغیر نیت کے وہ ہوتے ہی نہیں ہیں جی. اسی طرح وہ کہتے ہیں وضو میں بھی فرض ہے. تو فرق کیا ہوا کہ تفصیل آ جائے گی علامہ سیادی. جس طرح کہتے ہیں غسل کے باب میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آ جائے گا. سمجھائیے کہ نیت کن کاموں میں فرض ہوتی ہے، تو کیوں ان میں ہم کہتے ہیں فرض نہیں ہے، کیوں؟ گل سمجھیے. ایشا بس باقی فینوی ظفر نیت کیا کرے وضو کرتے ہوئے؟ نیت کرے رفع الحدث، کہ میں بے وضائی کو ختم کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. بے وضائی کو ختم کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، یہ نیت کرے. یا استباحۃ ما لا یحل الا برفعہ، میں وضو کرتا ہوں ان چیزوں کے کرنے کے لیے جو وضو کے بغیر ہوتے نہیں. میں نیت کرتا ہوں ان چیزوں کے لیے جو کام وضو کے بغیر میں وضو کرتا ہوں ان کاموں کے لیے، ان عبادات کے لیے جو وضو کے بغیر نہیں ہوتے. منہ چ نہیں آخنا نیت ارادے کا نام ہے جی. وہ ہے نا نیت ارادہ ہے. جس ویلے وضو کرنا چاہیے نا جی، تو کی نیت وضو کس وقت میں نماز پڑھنی، یہ استباحت ہے نا. گل سمجھیے، ہے مقصد ہے جی. چلو کہ رفع حدث کے لیے وضو کرتا ہوں، یا ان کاموں کی استباحت کے لیے، استباحت میں نہیں جائز، ان کاموں کے جائز کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں جو بغیر وضو کے نہیں ہوتے. تو وضو ہو گئے تو اس تو بعد سارے کام پہ ہون گے، نال ثواب ہو جائے گا. ادھر ثواب تا ہے جی اے نیت کی تھی، کیا کی تھی؟ اے نیت کی. چلو جگہ جی. اور ترتیب یہ بھی سنت ہے وضو میں. یہ بھی ترتیب کیڑی؟ جو کہ مذکور ہے آیت الوضو میں، پہلے منہ، پھر باواں، پھر مسا، پھر پیر. یہ جڑی ترتیب ہے نا ساڈے نزدیک سنت ہے. اگر کسی بندے ترتیب دے خلاف وضو کیتا ہے، وضو ہو گیا ہے لیکن سنت دا خلاف ہوا ہے، مطلب ہاں بھائی منع کرو. اور ترتیب کچھ منع کرنا. اور سنت اور نیت سنت ہے وضو سنت ہے وضو میں، اور ترتیب ٹھیک ہے. چل بھائی. اور نیت سنت ہے وضو میں، اور ترتیب یعنی ترتیب بھی سنت، ترتیب بھی سنت ہے. ذرا لمبا مسئلہ ہے تو جنہ کو سمجھ آتا ہے نا میں کوشش کرتا ہوں. یہ مسئلہ ہے کہ اب یہاں جو وضو کے اندر جو وضو کی آیت ہے اس میں واؤ کا ذکر ہے. کس کا؟ مسئلہ واؤ پر ہے. وہ جڑے تمہیں پیچھے پکوائی رکھے مطلقاً ترتیب کے لیے، مطلقاً جمعیت کے لیے، یاد ہے؟ فا ترتیب کے لیے ہوتی ہے، واؤ مطلق جمعیت کے لیے ہوتی کہ معطوف معطوف علیہ دونوں کے لیے یہ حکم ثابت ہے یا حکم کی نفی ہے. ترتیب نہیں ہوتی. واؤ ترتیب پر دلالت نہیں کرتی، مطلقاً داخل یہ اس پر دلالت کرتی کہ معطوف معطوف علیہ کے ساتھ اس کام میں شریک ہے. سمجھیے اصل مسئلہ ہے ساڈے نزدیک واؤ مطلقاً جمعیت واسطے میں، باقی تین آئمہ دے نزدیک واؤ جمعیت ما ترتیب واسطے. جے کر ایک گل منی جائے ترتیب واسطے وے تو پھر واقعتاً ترتیب بھی فرض ہو گئی.
گل سمجھتے ہو؟ تو جی یہ گل منی جائے کہ واؤ صرف جمعیت واسطے وے ترتیب واسطے نہیں، تو ہوں ترتیب کڈنی کولوں یہ پھر قرآن پاک اتنے جہاں نا اضافہ ہوئے گا، لہذا پھر ترتیب سنت ہوئے گی، سونے مواظبت کیتی ہے لہذا سنت ہے. گل سمجھی جی؟ اصل بنیادی مسئلہ ہے وے. ہوں ذرا کتاب کا دھیان کریں جی کہ وضو کی آیت میں جو ترتیب مذکور ہے یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، برخلاف ائمہ ثلاثہ کے. ان کے نزدیک ترتیب فرض ہے. سمجھے کہ نہیں ہے؟ لیکن جدوں بھی حنفیاں دے مسئلے تو بعد ثلاثہ آوے نا تو ادو تین امام مراد نے، تے جے ایک دو ہون تو پھر نہ لیا جاتا ہے خلافاً لشافعی، خلافاً لأحمد، خلافاً لمالک. گل سمجھی جی؟ ایسا بس. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عطف اس آیت میں واؤ کے ساتھ ہے کہ کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ دفاع ہوئے نا عوام، یہ تین بھی نماز دا ارادہ کرنا ہے تو پھر وضو کرنا ضروری ہے. اگا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. گل سمجھیے جی؟ تو اس لیے کہ عطف اس آیت میں واؤ کے ساتھ ہے، اور اہل لغت کا اجماع ہے اس بات پر کہ واؤ مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، نہیں تعرض واؤ میں ترتیب کے لیے. گل سمجھیے؟ جڑے امام صاحب دے شاگرد نے نا امام محمد، یہ لغت دے بھی امام مننے نے جی. کندے؟ لغت دے بھی. اصل چ ہوئے نا بھائی وہ پھر ظاہر ہے نا جی جڑے جڑا استی جس فن چ منی گئی ہوندی پھر گل دلیل ہوندی ہے. مثلا جڑے لغت دے آئمہ نے جدوں بھی کوئی گل ہونی تو انہوں دا قول پیش کیتا جانا ہے، اس نو سند منیا جانا ہے. کی منیا جانا ہے؟ اسی طرح اسماء و رجال وچ جڑے امام منے گئے نے نقاد، انہوں دا قول سند ہونا ہے جی. گل سمجھتے پہ نا؟ اگر ایک گل نہ منی جائے میں اس کو مانتا نہیں تو پھر تو مولوی جی گل ہی کوئی نہیں رہے گی، پھر تو کھاتا ہی ختم ہو گیا جی. ظاہر ہے آخر کچھ مننا ہے تو پھر گل اگر ٹوٹنے کا جی میں نہیں مانتا، میں کوئی امام نہیں لغت کا مانتا ہوں. تو امام محمد رحمۃ اللہ لغت کے بھی امام ہیں. گل سمجھیے؟ ایسا اب سنیں ولیس المعقب علی القیام ہوا غسل للوجہ. ذرا دھیان کرے جی اے نا یا ایھا الذین فا دا ما قبل معقب ہوندا ہے، فا دا فا دا مدخول معقب ہوندا ہے. معقب پیچھے لگایا گیا، معقب پیچھے لگنے والا. گل سمجھیے؟ جان زید فا امر، زید معقب تے امر معقب. تو سمجھو کہ یہاں جو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم میں نا یہ معقب ہے، تو فاغسلوا الی آخر یہ کیا ہے؟ معقب. تو علامہ فرماتے ہیں یہاں جو قیام پر معقب ہے نا یہ صرف غسل وجہ نہیں ہے، صرف اور پھر فاغسلوا وایدیکم کو معقب بنائیں کس کا؟ غسل وجہ کا. تے مسے کو معقب بنائیں کس کا؟ غسل یدین کا. اور غسل رجلین کو معقب بنائیں مسے کا. اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں جو معقب ہے وہ سونیوں پورے کا پورا مجموعہ معقب ہے، پورے کا مجموعہ معقب ہے. یعنی جب تم نے قیام کرنا، مراد ارادہ قیام پیچھے پڑھ چکے ہو، جب قیام الصلاۃ ہو تو پہلے یہ پورا مجموعہ ہو، پہلے یہ مطلب ہے اس آیت کا، پہلے باقی ائمہ کے نزدیک قیام کا معقب صرف غسل وجہ ہے، اور ہاتھوں کا دھونا یہ معقب ہے چہرہ دھونے کا، مسا اس کا معقب ہے، پاؤں دھونے اس کے معقب ہے، اس لیے ترتیب فرض ہوگی جی. ہمارے نزدیک اس طرح نہیں ہے بلکہ پورا مجموعہ معقب ہے. گل سمجھیے؟ اے شاباش سے. اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں، ذرا دھیان کرے جی کہ مولوی نعمان کہتا ہے کہ اذا دخلت السوق فاشتر خبزا ولحما وزیتا ولبنا. اے جملہ بولیا
بازار جا تے سیب تے انگور تے امرود تے پکوڑے تے نال کو یار دال سیویاں لے اے تے میں کر کے دسیے اے اور سچی دسو بھی عرف وچ اے جویں تے بولی اوویں ہی خریدنا فرض ہے ہیں کہ پیچھے ہو سکتا ہے یہ گل بھی. لہذا یہ اگر بازار چلا گیا وہ بالکوبا جو شاگرد ہے تو اس نے جا کر دودھ خریدا جس کا ذکر آخر میں ہے، پھر اس نے زیت خریدا، پھر اس نے گوشت خریدا، پھر اس نے روٹی خریدی، تو کیا یہ اپنے آمر کا مخالف اس کو شمار کریں گے؟ سمجھتے پہ کیسی مثال دیتی رہیں جی. لا یعد مخالفا، چیزاں تے آ گئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا بھی آیا اس کو مخالفت کہیں گے کہ اس نے اپنے آمر کی مخالفت کی. کہتے اس کو کوئی بھی مخالفت نہیں شمار کرتا. لا یعد مخالفا، یعد نہیں ہے، لا یعد، اس کو مخالف نہیں شمار کیا جاتا کیونکہ حکم تھا ان جملہ چیزوں کے خریدنے کا بازار میں داخل ہونے کے بعد. مقصد یہ تھا کہ جب تو بازار داخل ہو جائے تو یہ چیزیں خرید کے لانی ہے، جون سی پہلے خرید جون سی بعد میں. یہ گل ہے مولوی سمجھ آتی پی جی کہ کوئی ترتیب ضروری ہوں عرف وقد فعل ما امر بھی، تو جو اس کو حکم تھا اس نے وہ کر دیا ہے. تو لہذا ہمیں حکم ہے کہ جب نماز پڑھنی ہو تو یہ کام کرو، یہ کام کرو. تو لہذا ہم نے جب کام کیے جس ترتیب سے بھی کام تو وہ ہو گئے جی، تو لہذا وہ ٹھیک ہو گیا اور لغت کے مطابق. تو ترتیب جو ہے پھر وہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے وضو فرمایا. اچھا جی. واستدل بعضهم، بعض بزرگوں نے تھوڑی دلیل بنائی نہیں ٹل والی، بعض نے دلیل پکڑی ہے ترتیب کے فرض ہونے پر واؤ سے نہیں، ایک اور طریقے سے، واؤ سے نہیں بلکہ ایک اور طریقے سے. وہ یہ ہے، کہتے ہیں دیکھو اگر یہ ترتیب فرض نہ ہوتی تو پھر بیان یوں ہوتا کہ مغسولات پہلے بیان ہوتے، مسا آخر میں بیان ہوتا. بس سمجھے نا کیا ہوتے؟ موصولات پہلے حالانکہ مسا درمیان میں ہے، دو مغسول پہلے پھر مسا پھر ایک مغسول کون پیر. یہ مسے نو وچ لیا جب کہ غسل ہور شے تے مسا یہ وچ لیا دلیل ایک ترتیب مقصود ہے. فلو لم یکن الترتیب مقصودا لما ذکر مسح الراس قبل الارجل. گل سمجھیے جی اے مطلب جڑا نا، حالانکہ او مع ٹل دیتا ہے دلیل نو موڈا دیتا ہے. حالانکہ یہ مشہور جو آپ پیچھے پڑھ چکے وہ تو علامہ نے تحقیق کی ہے نا، مشہور یہی ہے کہ اس ارجولے کا عطف جو ہے نا یہ جر جوار ارجولا کو مل کا بین ہے نا، تو عطف جو ہے یہ ممسوخ پر نہیں ہے مغسول پر ہے. سمجھیے تو عطف ما قبل پر ہے، یہ درمیان میں علیحدہ جملہ ہے. تو اگر ترتیب مقصود نہ ہوتی تو اس طرح کیوں ہوتا ہے، اس طرح کیوں ہوتا؟ تو علامہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جنہوں نے یہ دلیل بنائی ہے یہ غفلت ہے اس نقطے سے جو آپ تفسیر کشاف کے حوالے سے پہلے پڑھ رہے ہو کہ پاؤں کو مسے کے بعد لانے میں حکمت یہ ہے کہ پاؤں جو ہیں یہ ایسی چیز ہے جہاں پانی زیادہ ضائع ہوتا ہے، تو مسے کے بعد ذکر کیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو. گل سمجھیے، گل مک گئی. اگو مڈو شڈو قانون و دقائق التنزیل، یہ مڈو شڈو گل جی ایک نویں مستقل تفسیر دے بارے میں کہ تنزیل کے جو دقائق ہیں وہ بہت وسیع ہیں، اس سے کہ بند ہوں ان نقطوں میں کہ لحاظ کرتے ہیں ان کا بعض عقول، کہ ضروری نہیں ہے کہ بعض عقول کو جتنے نقطے سمجھ آ گئے ہیں تنزیل کی اتنے ہی نقطے ہوتے اور ہے ہی نہیں ہے جی. سمجھیے لہذا وہ بہت زیادہ ہیں جی. جیڑی سمجھ آئی اس تو سمجھ اگر ٹر سکتی ہے کندے وچ تنزیل وچ بشرطے کہ شریعت کے مطابق. والذا اسی لیے تو شرط کے مفہوم کو اور وصف کے مفہوم کو حجت نہیں بنایا گیا. یہ ایک مسئلہ اصول فقہ تھا، انہوں نے کہا کچھ مسئلے مشکل ہوں گے. بھائی اگر ایک حکم ہے کہ یہ اندر نال ایک شرط لائیے،
ایک شاید اتنے حکم لایا ہے اندر نال صفت لائیے تے آیا اے شرط تے صفت انہاں دا مفہوم حجت ہے کہ نہیں؟ کی مطلب حجت بھی اے شے اگر اے صفت نہ ہوئے تو پھر یہ حکم ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ یہ تو صفت ذکر نال گل سمجھی جی ایویں اے شرط نال ہے، اگر یہ شرط نہ ہوئے تو کیا مشروط حکم ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ تو کہتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک شرط اور وصف کے مفہوم حجت نہیں ہوتے جی، گل سمجھی جی، حجت نہیں ہوتے جی۔ اب جہاں وہ وصف نہیں، وہ شرط نہیں، وہاں حکم ہوگا بشرطے کہ علیحدہ دلیل ہو کہ یہاں حکم نہیں ہے تب ہوگا جی۔ یہ مسئلہ ہے اصول فقہ دا جی، لیکن تم پورا سمجھ نہیں آیا۔ وَلَوْ لَمْ تُدْرَكْ فَائِدَتُهُمَا اصلاً، اگرچہ نہ معلوم ہو ان دونوں کا فائدہ بالکل، اتہاماً لعقولنا القاصرۃ عن ادراک کنہ کلام اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلاً عن مناسبت لفظیت، بس گل ختم ہوگی۔ مقصد ہے کہ اگلی گل چھوڑو بے جنا شرط اور وصف کا مفہوم اس کو حجت نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی شرط ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہو کہ شرط پائے گی تو حکم ہوگا، شرط نہیں ہے تو حکم نہیں، چونکہ وصف ذکر ہے لہذا وصف نہیں ہے تو حکم نہیں، اس طرح نہیں ہے، وہ دلائل دیں گے اصول فقہ میں۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اجماع المجتہدون، اجماع کیا مجتہدون نے اس بات پر کہ انہا لا یثبت بمثلہا حکم شرعی، کہ اس بات پر کہ نہیں ثابت ہوتا اس کی مثل کے ساتھ حکم شرعی، یعنی جہاں احتمال پائے جائیں اور یہ شرطیں ساتھ ذکر ہوں تو ان سے ایک نیا حکم شرعی ثابت کر لیں، یہ اس پر اتفاق ہے کہ ثابت نہیں ہوتا، حکم شرعی کے لیے دلیل چاہیے، کم از کم قیاس، قرآن پاک حدیث پاک اجماعت اچھے نا، کم از کم قیاس۔ اچھا جی، اب اس پر یہ تو تھے نا عقلی دلائل، اب نقلی دلائل یعنی حدیثیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی جو احادیث ہیں ان میں کوئی دلیل نہیں ہے اس ترتیب کی فرضیت پر۔ کس پر؟ ترتیب کی فرضیت پر۔ وہ سنو، اس لیے کہ آپ کا فعل علیہ الصلوۃ والسلام کا محتمل خصوص وغیرہ ہی ہے، بلکہ دلالت کرتا ہے سنیت پر، اور تحقیق قول کرتے ہیں ہم اسی کے ساتھ۔ آپ کے فعل کو دیکھیں نا تو ترتیب کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے، فرض ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ وہ کس طرح؟ دیکھو، تحقیق روایت کیا ہے ابو داود نے اپنے سنت ہی نہیں فی سونا نے ہی، اپنے سو کتاب کرتے کو ٹھیک کر رہی ہے نا، اپنے اس سنن میں سنن ابو داود ذکر کیا ہے، حدیث سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم فرمایا، کی کیتا؟ تیمم فرمایا، پس آپ نے ابتدا فرمائی اپنے بازوؤں کے ساتھ اپنے چہرہ مبارک سے پہلے، حالانکہ آیت پڑھو کو پڑھا تیمم والی، فتیمموا وَأَيْدِيكُمْ، ایک کوئی نہیں، اتنے بھی تو واؤ ہے بچ، لیکن سونے ایک باری این تیمم کیتا، کیویں کہ پہلے بازو تے پھر چہرہ مبارک۔ اس کو کی ثابت ہویا کہ جتھے واؤ ہوئے ترتیب کوئی نہیں، ایک مسئلہ۔ اچھا، والخلاف فیہما واحد، اور خلاف ان دونوں میں ایک ہی ہے، کن دونوں میں؟ یعنی وضو اور تیمم دونوں میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ترتیب وہاں بھی ضروری نہیں ہے، یہاں بھی ضروری نہیں ہے جی، وہ کہتے ہیں دونوں جگہ ضروری ہے جی، تو ہم نے یہاں ثابت کر، اور یہ نا یہاں ایک سوال ہے نا بھئی یہ تو تیمم کی بات ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تیمم اور وضو دونوں میں وہ بزرگ قائل ہے کہ ترتیب فرض ہے، ہم دونوں میں قائل نہیں ہے کہ ترتیب فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے جی، لہذا اس پر جو دلیل آگی اس پر بھی دلیل چل سکتی ہے۔ ایک دوسرا، ورویا انہ علیہ الصلوۃ والسلام، عربی لفظ ناسیا سمجھائیے، ان دا معنی مطلب جڑا نا وہ عربی دا معنی تو ضروری نہیں ہر جگہ جڑا سمجھدا سی وہی ہوندا ہے، مطلب ہے کہ میں یہ کہاں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مسئلہ بنانے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو مبارک فرمایا، مسا چھوڑ دیا، مسا چھوڑ دیا، میں یہ منع کر رہا ہوں، تو فضاکرہ تو وضو کے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسا رہ گیا، تو پس آپ نے مسا کیا سر مبارک کا اپنے ہاتھ کی تری کے ساتھ، مسا بعد کی تک کو نا ترتیب ہو گئی رہ گئی نا، تو جب ایک باری بھی خلاف ثابت ہو جائے تو
تے کی ثابت ہے بھی فرض نہیں. اگر فرض ہوندا تے فرض دا تے خلاف نہ کرنا جی. اے مطلب ظاہر شریعت یہ ثابت ہونی ہے یہ دلائل کولوں جی. اے شاباش. واخرج دار قطنی عن بشر بن سعید قال اگلا واقعہ کہ جناب کو کہتے ہیں کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ مقاعد میں تشریف لائے. مقاعد جی میں تھا نہیں ہوں ایتھے جی جڑا جی اے محلیاں دے نام جگہ دے نام بیٹھکاں دے نام. تو مسجد نبی شریف دے باہر ایک جگہ سی اون دا نام سی مقاعد اور بیٹھنے دی جگہ. وہ جتنے بہندے سن کھلی جگہ سی کو اور صحابہ کرام تشریف لائے. تو آپ مقاعد میں تشریف لائے تو آپ نے پانی منگوایا. فدعا بے وضوءن کے ودوئن واو پر زبر. آپ نے پانی منگوایا کلی کی ناک میں پانی چڑھایا پھر اپنا چہرہ دھویا 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اپنے پاؤں کو 3 مرتبہ ثم مسح برأسہ. کنا جناب سمجھو نہیں بھیجے مطلق ذکر ہو جناب عثمان ذوالنور ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے وضو فرمایا تھا. ہا قضا مضارع کا ذکر کر رہے ہیں اس طرح یا ہاؤلائے اکذالک قالوا نعم لنفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وضو کر کے فرمایا او جڑے ویندے پے ہو کیا انج گل ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایویں جی. صحابہ کرام کی جماعت وہاں موجود تھی. تب پوری جماعت کے سامنے آپ نے مسا کیا کیا آخر میں جی. تو لہذا پھر ترتیب اگر فرض تو اس طرح نہ ایسی فرضاں میں ترتیب سنت ہے کندے وچ مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور اسی طرح یعنی یہ کتاب میں نہیں ہے. اور اسی طرح ترتیب سنت ہے کلی میں اور استنشاق میں بھی. کلی پہلے تو نک چ پانی یہ خود بھی سنت نے کندے وچ انہاں دی ترتیب بھی سنتے ہو. کلی کرنی ہے وضو کی فرض ہے کہ سنت نک چ پانی چاڑنا انہاں دی ترتیب یہ وکری سنت ہے. لہذا الٹ کر دے وے یہ 2 سنتاں تو ہو گئی تیسری رہ گئی کیڑی ترتیب والی. ایشا بس وَكَذَلِكَ بَيْنَ الْاِسْتِنْشَاقِ وَغَسْلِ الْوَجْهِ. اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا اور چہرہ دھونا ان میں ترتیب بھی سنت ہے. ان میں اور منی آؤ خدا دے بندو سارے دی نیت کر کے کریں گے تو انہی سنتوں کا ثواب لگے گا نا یار فائدہ ہے نا خدا دے بندے جی. تو یہ علیحدہ سنت ہے کہ بھائی جو ہے نا اپنا جتھے جتھے جہاں کام ہے سارے یاد ہو جان نیتا نال بندہ کیتے جا کہ چونکہ یہاں یہ سنت ہے میں اس لیے کر رہا ہوں یہاں یہ سنت میں اس لیے کر رہا ہوں. تو جناب کیا بات ہے سبحان اللہ. وَكَذَلِكَ بَيْنَ الْاِسْتِنْشَاقِ وَغَسْلِ الْوَجْهِ قَالَهُ فِي الْخُلَاصَةِ قَالَهُ فِي الْخُلَاصَةِ.